السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وألحقني بالصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال متهم اللہ جل جلالہ بہت ہی عظیم اور بڑی ذات ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے اپنی رحمت سے اپنی توفیق سے ہمیں ایسی عید عطا فرمائی جس کے اندر اللہ کی عبادت، خوشیاں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسوہ حسنہ سے مزین، اور اس میں اللہ جل جلالہ نے اپنا انتہائی فضل و کرم فرما کر بہت ہی سہولت کے ساتھ خود ہی اپنی جناب سے ہمیں مویشی عطا فرمائے، اور پھر فرمایا کہ ان کو میری خوشنودی کے لیے ذبح کرو اور اس کا گوشت خود ہی کھا لو۔ کتنا بڑا انعام ہے، احسان۔ آج مجھے یہ کہنا ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالی نے قربانیاں ذبح کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اب ہمیں اپنے دل کے اندر آنے والی خواہشات، تمنائیں، آرزوئیں، مختلف قسم کی امنگیں، ان کو بھی اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنا ہے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مویشیوں کو، بکرے کو، چھترے کو، گائے کو، بھینس کو، اونٹ کو قربان کر دینا آسان ہے، قلب کے اندر جو خواہش ہے اس کو ذبح کرنا، اس کو چھوڑنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ خواہشات کی قربانی کرنا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ میں نے قرآن حکیم سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اس کی 2 آیات کریمہ تلاوت کی جس میں اللہ جل جلالہ نے 2 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا، وَقَضَى رَبُّكَ، تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں۔ اب یہ اتنا مختصر جملہ ہے اور حصر والا جملہ ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ہر چیز کی اپنے بارے میں نفی کا حکم فرمایا ہے کہ میری ذات، میری صفات، میرے افعال، ان کے اندر کسی اعتبار سے بھی کوئی دخل دے گا، دخیل بنے گا، مجھے ہرگز وہ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ
شرک اللہ جل جلالہ نے قرآن حکیم کے اندر خود ارشاد فرمایا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا پاپ وہ اللہ کے ساتھ شریک ہے، اور وہ کسی اعتبار سے بھی اگر کوئی کرتا ہے اللہ جل جلالہ اسی اعتبار سے اس کی تردید بھی فرما رہے ہیں، اس کی تحقیر بھی فرما رہے ہیں، اور اس سے منع بھی فرما رہے ہیں کہ میرے مقابلے میں میری صفات، میرے افعال کسی اعتبار سے بھی کائنات کے سارے انسان، جس میں اللہ کے نبی، اللہ کے ولی، اللہ جل جلالہ کے بہت ہی برگزیدہ بندے مل کر کے بھی اللہ کی کسی ایک صفت کا ایک ذرہ برابر بھی اپنے اندر نہیں بنا سکتے۔ وہ بہت عظیم ہے، بہت ہی عظیم، عظیم سے عظیم تر ہے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی، اس میں تفصیل بھی فرمائی۔ اپنے بارے میں تو صرف اتنا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہہ کے اس کو حصر کے انداز سے سب کچھ ارشاد فرما دیا، لیکن دوسری بات وہ والدین کے بارے میں اس میں تفصیل ارشاد فرمائی، کیونکہ اللہ جل جلالہ جانتے ہیں کہ والدین کے سلسلے میں بہت قسم کی کوتاہیاں، بہت قسم کی نافرمانیاں، بہت قسم کی والدین کو طرح طرح سے ستانا، اور پھر بالخصوص جب بڑھاپا ہو جائے تو اس وقت بہت ساری باتیں والدین کے لیے ہم کہہ گزرتے ہیں بغیر حیل و حجت کے، بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی استحقاق تو دور کی بات، جس کا ہمارے لیے ایک ذرہ برابر بھی حق نہیں ہوتا۔ دیکھو ایک جملہ اللہ نے ارشاد فرمایا، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، والدین کے سلسلے میں اف بھی نہ کہو۔ اب اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی۔ والدین نے کوئی بات کی، ابا جی نے، اماں جی نے کوئی بات کی تو بیٹا کہے اف، یہ بھی اللہ کو گوارا نہیں ہے، یہ بھی اللہ کو والدین کے بارے میں گوارا نہیں ہے۔ ہم ذرا سوچیں ہم کیا کچھ بول جاتے ہیں۔ وہ ایک حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے اپنے خطبات کے اندر ایک قصہ نقل فرمایا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے بھی سنا اور بارہا سنا ہے، کہ ایک بچہ وہ اپنے ابا جی سے پوچھتا، ابا جی وہ کیا ہے؟ بیٹا کوا ہے۔ پھر پوچھتا ہے کوا ہے۔ وہ لکھتا رہا کہ کتنی مرتبہ پوچھا ہے، اس نے بار بار پوچھ رہا ہے، وہ لکھ رہا ہے، اور جب اس نے بار بار پوچھا پھر اس کو سمجھایا، اور ہم نے جو اپنے بڑوں سے سنا وہ یہ کہ اس نے پوری 100 کی گنتی پوری کی، پھر بھی وہ باز نہیں آیا۔ پھر ابا جان نے کچھ اور بات کی جس کی وجہ سے اس کا توجہ دوسری طرف گئی، ورنہ وہ اسی کو پوچھ رہا ہے، ابا جی وہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہا کوا، وہ کیا ہے؟ کوا ہے۔ اب جب والد بوڑھا ہوا، والد نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کے لیے سامنے دیوار کے اوپر کوا بیٹھا، کہہ رہا بیٹا وہ کیا ہے؟ بیٹا کوا۔ دوبارہ پوچھا بیٹا کیا ہے؟ کوا ہے۔ دوبارہ پوچھا کہاں ہے؟ کوا ہے۔ پھر پوچھا تو پھر اور انداز سے اس نے کہا بیٹا وہ اندر نا ایک کاپی پڑی ہے، میری ڈائری پڑی ہے، وہ اٹھا کے لے آیا۔ وہ اٹھا کے لے آیا، فلاں صفحہ کھولو، کھولا، اس میں لکھا ہوا بیٹا آپ نے کتنی مرتبہ مجھ سے پوچھا، میں نے ہر مرتبہ محبت سے، پیار سے، بڑے ہی شفیقانہ انداز سے تجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ کوا ہے، اور تو جب نہیں ڈلا، دیکھو کتنی مرتبہ لکھا ہوا ہے، اور تو 3-4 مرتبہ کہنے بھی اوقا ہو گیا۔ اور آج ہماری حالت یہی ہے۔ اگر حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ یہ جو لفظ اللہ جل جلالہ نے قرآن حکیم کے اندر نقل فرمایا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اگر اس سے کوئی ہلکا لفظ بھی اللہ جل جلالہ کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ ہم اسی کو سمجھتے ہیں، اسی کو جانتے ہیں، اگر ہمارے سمجھانے کے لیے، ہماری دانش میں آنے کے لیے کوئی اور لفظ ہوتا، کیونکہ اللہ ہمارے بارے میں جانتے ہیں کہ یہی ان کو سمجھ آئے گا اور چیزیں نہیں سمجھ آئیں گی، تو اللہ جل جلالہ کوئی اور ہماری سمجھ میں آنے والا لفظ ہوتا تو اس کو بھی اپنی کتاب میں نازل فرما کے ارشاد فرما دیتے کہ اولاد والدین کو یہ لفظ بھی استعمال نہ کرے، اگر کرے گی تو اپنی عاقبت کو خراب کرے۔ اور اس خواہش کے گھوڑے کو ذبح کرنا، قربانی تو ذبح ہوگی، وہ تو جانور کو چوری چلا دی، سب کچھ ہو گیا، لیکن یہ قلب کے اندر اٹھنے والی جو بھوک ہے، قلب کے اندر اٹھنے والی جو امنگ ہے، جو ایک خواہش ہے، اس کو ذبح کرنا یہ بہت بڑا دل گردے کا کام ہوتا ہے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالی توفیق عطا فرماتے ہیں وہی اس پر عمل کرتا ہے۔ میں نے کئی جمعے پہلے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی والدین کے سلسلے میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر صحابہ کو بشارتیں سنائیں، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید ابن زید فی الجنہ، ابو عبیدہ ابن جراح فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ۔ 10 صحابہ کا نام لے کر ایک نشست میں ارشاد فرمائی یہ جنتی ہے۔ اور قرآن حکیم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے 2 جگہ یہ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، کُلٌّ وعد اللہ الحسنى، سارے صحابہ سے اللہ جل جلالہ نے الحسنى یعنی جنت کا وعدہ فرمایا۔ کوئی صحابی پیچھے رہ گئے جب اللہ کلن فرما دیا، اللہ نے سب جتنے بھی صحابہ ہیں اول سے لے کے آخر تک، اور وہ کیسے عظیم صحابہ ہیں، سب سے آخری اس دنیا سے جانے والے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اس دنیا سے سانحہ ارتحال 110 ہجری کے اندر پیش آیا، 110 ہجری کے اندر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک ادا اپنی آنکھوں سے دیکھی، زندگی میں اس سے پہلے نہ کبھی دیکھی، نہ اس کے بعد کبھی دیکھی، نہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ملاقات ہوئی۔ وہ ادا مبارک یہ تھی کہ جب انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا تو آپ کا گریبان کھلا تھا، بٹن جو بھی اس زمانے کے تھے وہ بند نہیں تھے، بالکل گریبان کھلا۔ تو وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی اپنے گریبان کو بند کی، میں نے اپنے آقا کو ایسے ہی دیکھا ہے، میں نے ایسے ہی کرنا ہے۔ کیسے صحابہ تھے، کیسے عظیم صحابہ، اللہ کے نبی کی ادا جو دیکھ لی، جو دل کو بھا گئی کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دیکھا ہے، اس کے علاوہ میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اعتبار سے نہیں دیکھا، لہذا میں بھی زندگی میں کبھی بند نہیں کروں، نہیں بند۔ تو وہ آخری صحابی اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو ان تک سب کے بارے میں اللہ فرمانے کُلٌّ وعد اللہ الحسنى، سب کے بارے میں اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ آج ہم صحابہ رضوان اللہ مجمعین کے بارے میں تحقیق کی آڑ میں یا توحید کی آڑ میں، یہ دونوں آڑیں ہیں، سچی بات ہے، تحقیق ہے جی، اللہ کے بندے تھوڑے بابے دی تحقیق، پیو دی تحقیق آ گئی صحابہ کے بارے میں۔ صحابہ رضوان اللہ صحابہ ہیں، وہ اللہ کے نبی کے پیارے ہیں، اللہ کے نبی کے اتنے پیارے ہیں کہ پورے عالم میں، پوری دنیا میں جہاں کوئی انبیاء علیہ والسلام کے بعد سب سے افضل ترین انسان موجود تھا
اللہ جل جلالہ نے اس معاشرے سے ان کو نکالا ہے اور نکال کر مختلف مراحل کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے بٹھایا ہے، مختلف مراحل سے۔ جیسے مختلف مراحل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایران کے اندر ایک بستی تھی جس کا نام جیا تھا، اس جیا بستی کے رہنے والے، ان کے والد اپنی بستی کے سردار اور مجوسی تھے، آتش پرست تھے، آگ کو پوجا کرتے تھے، لیکن ایک دن والد اپنے سلمان کو گھر سے نکلنے نہیں دیتا تھا، کنواری لڑکیوں سے زیادہ اس کی حفاظت کرتا تھا، اتنا محبت، اتنا پیار، اتنا انس کہ نہیں نکلنے دیتا تھا۔ ایک دن کسی کام سے باپ نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باہر بھیجا کہ جاؤ بیٹا ہماری زمینیں ہیں، ان کو دیکھ کے آؤ۔ وہ زمینیں دیکھنے کے بجائے جب دیکھا کہ ایک راستے میں عیسائیوں کا گرجا ہے، وہ ان کی تعلیم ان کو اچھی لگی۔ اس زمانے میں وہی صحیح تعلیم تھی کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات موجود تھیں اور صحیح حالت میں موجود تھی، تو بڑی پسند آئی۔ والد نے دیکھا کہ میرا بیٹا نہیں آیا، ان کو تلاش میں مختلف طرف لوگوں کو بھجوایا کہ بیٹے کو تلاش کر کے لائیں، لیکن کہیں نہ ملا۔ جب وہ خود گھر میں آئے، بہت دیر کے بعد رات گئے گھر کے اندر آئے تو آ کے اپنے باپ سے فرمانے لگے، ابا جی تمہارے دین کی نسبت وہ دین اچھا ہے، وہ ٹھیک ہے، اور ٹھیک بھی تھا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات زندہ تھی۔ باپ نے پاؤں میں بیڑیاں، ہتھکڑیاں لگا دی کہ آئندہ، اور ساتھ کہا کہ تیرے باپ دادا کا دین یہی ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ بہرحال پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں سے ایک قافلہ ان کو یہ پیغام بھجوایا، جب تم جانے لگو تو مجھے بتانا۔ تو جب وہ جانے لگے انہوں نے پیغام بھجوایا تو ان کے ساتھ ہو لیے، ہوتے ہوتے کئی قافلوں کے ساتھ ہوتے ہوئے حضرت سلمان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں 12 سے زیادہ جگہ پر فروخت ہوا، اس کا غلام، اس کا غلام، اس کا غلام۔ تو آخری وقت میں مدینہ منورہ میں ایک یہودی کا غلام تھا اور اس یہودی کی خدمت کیا کرتا تھا۔ تو اس کے بھائی نے آ کے، اپنے چچا زاد بھائی نے آ کے بتایا کہ اللہ برا کرے کیلا والوں کا، کیلا انصار مدینہ، کہ وہ انہوں نے ایک آدمی کے گرد جمع ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا نبی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تھے قباء کی بستی میں۔ تو حضرت سلمان فرماتے ہیں میں اوپر درخت پہ چڑھا ہوا تھا، میں گرنے کے قریب تھا لیکن میں اپنے آپ کو سنبھالا اور نیچے آیا۔ میں نے آ کے پوچھا کیا کہہ رہے تھے؟ میرے مالک نے زور سے میرے چہرے پہ تھپڑ مارا اور کہا تمہیں اس سے کیا، اپنا کام کرو۔ فرمایا کرتے تھے وہ تھپڑ مجھے یاد ہے۔ اور اس کے بعد پھر مسلمان ہوئے۔ بالاتفاق 250 سال عمر ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، اور بالاختلاف 350 برس معمرین میں سے ہیں، بڑی عمر والوں میں سے۔ تو بہرحال جہاں جہاں تھے اللہ نے نبی کے قدموں میں، صہیب روم سے اللہ نے اٹھائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت۔ اس لیے صحابہ کے بارے میں توحید کی آڑ میں کوئی بات کہنا یا محبت کی آڑ میں کوئی بات کہنا، یہ سارے کا سارا اپنے آپ کو جہنم میں لے جانے کے مترادف ہے۔ جب اللہ نے فرما دیا، قرآن حکیم کے اندر فرما دیا کُلٌّ وعد اللہ الحسنى، سب کے ساتھ اللہ نے حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے، جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے بارے میں بھی بشارتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ یہ بھی جنتی ہیں۔ ان میں ایک ارشاد فرمایا، وہ شخص جس کے والدین اس کی زندگی میں خوش ہو کر یہ جملہ فرما دے کہ اللہ
میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا. فرمایا یہ جنتی ہے, یہ جنتی ہے. اللہ رب العزت نے ایسے نہیں پورا لمبا چوڑا ارشاد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما, ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے, او کلاہما, دونوں پہنچ جائیں, فلا تقل لہما اف, ان کو اف تک نہیں کہنا, ولا تنہرہما, ان کو ڈانٹنا نہیں ہے. ہم ڈانٹتے ہیں والدین کے بارے میں, یہ بڑی اوکھی بات ہے. ابا تین پتہ ہی نہیں, تین کسی کا پتہ ہی نہیں, اور نہیں پتا تو اللہ نے یہ ساری باتیں ارشاد فرمائی ہے. اور آگے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اگر کوئی بات کہنی ہے عمدہ بات کہنی ہے, ان کو بہت ہی محبت بڑے انداز سے کوئی بات کہنی ہے. وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, اپنے دونوں بازو شفقت کے ساتھ ان پر لگائے رکھ, من الرحم, رحمت کے ساتھ. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور ان کے بارے میں جب بھی کہنا ہے کہ اللہ جیسے انہوں نے چھوٹی عمر میں مجھ پر رحم کیا, اللہ اسی طرح ان پر بھی رحم کرتا ہے. ذرا والدہ کو دیکھو کس انداز سے ہم جب چھوٹی عمر میں بستر سردی کے موسم میں آلودہ کر دیتے تھے پیشاب سے, اماں خود اس جگہ پر لیٹتی تھی لخت جگر سے, یہ میرا پیارا لخت جگر ہے, اس کو ٹھنڈ نہ لگ جائے, اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہونے پائے, اٹھا کر دوسری طرف اور اس کو سوکھے بستر پر, اور ایک دن کا کام نہیں, پوری سردیاں 2 سال کا عرصہ. تو کسی نے اپنی اماں جی سے کہا کہ اماں جی میں نے دیکھو آپ کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے حج بھی کروایا ہے, میں نے یہ کام بھی کیا ہے, میں نے وہ کام بھی کیا ہے, میں نے اب آپ کے حقوق پورے کر دیے ہیں. وہ کہنے لگی اچھا بیٹا, آج رات چھوٹی عمر میں بھی میرے ساتھ لیٹتا رہا ہے نا, آج رات بھی میرے ساتھ لیٹنا ہے. اماں ماں ہوں تمہاری, چھوٹی عمر میں بھی تو لٹاتی رہی ہوں اپنے ساتھ, ماں میں حکم کر دیتی ہوں کہ میرے ساتھ لیٹنا ہے. کہنے لگا اچھا اماں اگر آپ کہتی ہیں تو میں لیٹ جاؤں گا. جب وہ لیٹنے لگا تو اماں جی نے جس جانب بیٹے صاحبزادے کیا کہوں نے لیٹنا تھا وہاں پانی کا تھوڑا سا چھڑکاؤ کر دیا, صاف پانی کا, پیشاب نہیں, صاف پانی کا چھڑکاؤ کر دیا. لیٹا, اماں یہ کیا, اندر سے نکل گئی چیخیں نکل گئی, اماں یہ تو ٹھنڈ ہے. بیٹا پاک پانی ہے, پیشاب نہیں ہے, بیٹا پاک پانی ہے, پیشاب نہیں ہے. کہنا اماں یہاں لیٹا جاتا ہے. بیٹا جب تم چھوٹے تھے روزانہ بستر آلودہ کرتے تھے, میں تمہارے پیشاب پہ لیٹا کرتی تھی اور تمہیں سوکھے بستر پر لٹایا کرتی تھی کہ میرے لخت جگر کو کسی قسم کی دقت نہ ہو, میرے لخت جگر کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے پائے. میرا لخت جگر یہ نازنین ہے, بہت چھوٹا ہے, اس کو ہر اعتبار سے میں بچایا کرتی تھی. بیٹا آپ تو ناپاک بستر کیا کرتے تھے. یہاں ایک بات یاد کو کہہ دوں پھر یہیں سے شروع کرنا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں عموماً ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ بچیوں کا پیشاب جو ہے نا, کہتے ہیں نا بچیوں کا پیشاب ناپاک ہوتا ہے, بچوں کا ٹھیک ہوتا ہے. یہ جملہ ہمارے چلتا ہے. بچیوں کا ناپاک کیوں ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے, وہ ہمارے پاس دلیل ہوتی ہے اور اس دلیل کے پیچھے حقیقت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے. حقیقت کیا ہے اس کے پیچھے دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بچی کا پیشاب ہو تو اس کو دھو لو, مل کے دھونا ہے, اچھی طرح دھونا ہے. بچے کا پیشاب ہو اس پر پانی بہا دو. اس دلیل کی بنا پر ہم کہتے ہیں بچی کا پیشاب ناپاک ہوتا ہے, بچے کا پاک ہوتا ہے. صاحب لاتا ہے نا پاک ہے, صاحب لاتا ہے نا پاک ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. بچی کے پیشاب میں رطوبت زیادہ ہوتی ہے,
اس رطوبت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو اچھی طرح دھو لیا کرو۔ اور بچے کے پیشاب میں وہ رطوبت نہیں ہوتی جیسے بچے کے پیشاب میں، بچی کے پیشاب میں ہوتی ہے، اس لیے وہ ہلکا سا پانی بہانے سے بھی پاک ہو جاتا ہے، اور بچی کا پیشاب رطوبت کی وجہ سے جب تک اچھی طرح ملا نہ جائے اس وقت تک پاک نہیں ہوتا۔ اس لیے ہماری یہ دلیل کہ بچی کا پیشاب ناپاک ہوتا ہے، بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے، یہ غلط ہے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ صاحبزادہ اماں یہ پیشاب پانی ہے، میں کیسے لیٹوں؟ فرمایا بیٹا تو پیشاب کیا کرتا تھا، میں اس پر لیٹا کرتی تھی اور تجھے ہر اعتبار سے راحت پہنچایا کرتی تھی۔ آج ہم اپنے والدین کے سلسلے میں احتیاط نہیں فرماتے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، انہیں اف تک نہیں کہنا، اف بھی کہو گے وہ بھی تمہاری حماقت ہوگی۔ اللہ نے عمر ایسی کی ہے، اس عمر کے اندر انسان سے بہت کچھ ہو جاتا ہے، انسان سے بہت کچھ ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ جل جلالہ نے ہماری سمجھ میں آنے والا لفظ اف استعمال فرمایا، لیکن ہم پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ کیا دیتے ہیں، والدین کے بارے میں بہت کچھ بول دیتے ہیں، اور اتنا کچھ بولتے ہیں کہ ہمیں ہوش نہیں ہوتی ہم کیا بول رہے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ دعا کرو۔ یاد رکھو حدیث پاک میں دو چیزیں ایسی آتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ان پر عذاب ہوگا، لیکن ان میں سے فرمایا دونوں ایسی ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ اس کی سزا دیتے ہیں۔ قیامت میں تو ہوگا جو ہوگا، دنیا میں بھی اللہ اس کی سزا دیتے ہیں، اور اس میں ایک فرمایا والدین کو ستانے والا، والدین کو اف تک کہنے والا، والدین کو کوئی ایسا جملہ کہنے والا جو والدین کی دل کے اندر چلا جائے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ زبان سے کوئی بات کہی جائے، دل ہی دل سے ایسی پھونک نکلتی ہے، ایسی آہ نکلتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے دنیا میں بھی والدین کو اف کہنے والے کو اللہ عذاب دیتے ہیں، اور اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں جو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے نہیں میں عقل والا ہوں، میری عقل بڑی ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، حالانکہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اپنے ناک پر بیٹھی مکھی نہیں اڑا سکتے۔ اس پر ایک اللہ والے کی بات یاد، میرے استاد محترم حضرت حضرت مولانا عبید اللہ عنہ صاحب نور اللہ مرکزہ لیٹے ہوئے تھے، ناک پر مکھی بیٹھنے والا واقعہ یا تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، یا حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتلایا تھا۔ خادم خدمت میں مصروف تھا، ایک مکھی آتی ناک پر بیٹھتی، وہ جلدی سے ہٹاتا، پھر آتی جلدی سے ہٹاتا، پھر آتی پھر جلدی، تو میں کیا ہے؟ خادم نے کہا مکھی ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، مکھی ہمیشہ گندگی پر آیا کرتی ہے، میں گندا ہوں اس لیے آتی ہے، اس کو کچھ نہ کہو۔ آج میں ہوں، میں اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہوں، اور اتنی نفیس طبیعت تھی استاد محترم نور اللہ مرکزہ کی، کیونکہ میں حضرت کی خدمت میں الحمدللہ سن 1978 میں حضرت سے دورہ تفسیر پڑھا، اس زمانے سے لے کر 1985 تک حضرت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں متعدد مرتبہ رمضان المبارک 2-3 اللہ نے توفیق عطا فرمائی حضرت کی خدمت میں گزارنے کی۔ تو بہرحال حضرت کی اتنی نفیس طبیعت تھی، کسی سے کچھ نہیں کہا کرتے تھے۔ حضرت کے یہاں کوئی پھوڑا نکلا ہوا تھا، ایک ساتھی دبانے لگے، بعض دباتے ہیں اور پھر خوب دباتے ہیں اور دباتے ہی چلے جاتے ہیں، اور ان کو ہوش نہیں ہوتی کہ اگلے کی طبیعت کیسی ہے،
اگلے کی صورت اور کیفیت کیسی ہے، دباتا رہا تو وہ پھوڑا، اس میں سے خون نکلا، اور خون نکل کے قمیض سے جب اسے نیچے گرا تو کہ حضرت یہ کیا؟ وہ ہاں ادھر پھوڑا ہے نا، وہ ذرا اس کا خون آیا، پھر اس کو ہوش آیا کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن حضرت نے منع نہیں فرمایا، حضرت نے منع نہیں فرمایا، بلکہ میں نے خود اپنی ان آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، اور متعدد مرتبہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہمارا یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، کھڑے نہیں ہو سکتے، بہت مشکل تھا کھڑا ہونا، لیکن کوئی آدمی راہ چلتے ہوئے ایک دفعہ نہیں متعدد مرتبہ، ہم حضرت کو جب ہمیں پڑھایا کرتے تھے تو رمضان المبارک کے آخری وقت تک ہمیں پڑھاتے رہتے، اور جب حضرت کے جانے کا وقت ہوتا، تہجد جا کے پڑھنی ہوتی تو فرمایا اچھا بھی تم تو نہیں تھکے، میں تو تھک گیا ہوں، حالانکہ جا کے پھر اور کام کرنا۔ ان کے بڑے بیٹے حضرت مولانا اجمل قادری دعوت برکاتہ العالیہ جو مجھ سے عمر میں 10 سال بڑے ہیں، ان سے میں نے اپنے کانوں سے یہ جملہ سنا ہے کہ میں نے اپنے ابا جی کو زندگی میں جب سے ہوش سنبھالا ہے رات کو بستر پر لیٹے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، ساری رات اللہ کی طرف۔ اور حضرت رحمت اللہ علیہ نکل رہے ہیں، مسجد سے نکلے ہیں باہر، ایک اللہ کے بندے نے کوئی مسئلہ شروع کر دیا، پوچھا، میں نے وقت دیکھا گھڑی پر 1 گھنٹہ 10 منٹ تک حضرت نے اف نہیں کی اور آرام سے کھڑے رہے، ہم اس کو گھوریں بھی، اس کو ہاتھ بھی لگائیں، لیکن وہ سمجھے گی لم یکن شیء من الاشیاء، وہ ایسا آدمی تھا لیکن نہیں ہلتا۔ تو پھر حضرت کو پتہ چلا کہ حضرت نے کہا، حضرت دیکھو آپ تھک گئے ہیں، نہیں اس کی ضرورت ہے نا، پھر اس کا لحاظ کرتے ہیں۔ اللہ کے ولی ایسے ہوا کرتے سچی بات۔ اور جب باہر نکلتے تھے تو سامنے ایک بوتلوں کی دکان ہوتی تھی، حضرت فرمایا کرتے تھے اس بوتلوں والا سے، ہمیں بھی، کہ بھی جس نے جتنی پینی ہے پی لو، اور بوتلوں کی دکان والے سے فرماتے تم بھی جتنی مرضی پی لو، اس کے پیسے بھی میں دوں گا۔ اللہ اکبر، یعنی پیسے کی اہمیت کوئی نہیں تھی حضرت کے ہاں، جتنی پینی ہے پی لو، سب کے پیسے میں دوں گا، اور سب کے حضرت عطا فرمایا کرتے تھے۔ بہرحال اللہ کے ولی عظیم اور بڑے ہوا کرتے ہیں۔ تو حضرت کو دیکھا، اللہ جل جلالہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، تو حضرت اس لیے کہ بھی اس کی ضرورت ہے، اور یہ پتہ نہیں کس وجہ سے دبا رہا ہے، اور یہ دبانا ممکن ہے، اس کے لیے جب یہ دبا رہا ہے اس کو میں کچھ نہیں کہوں گا، ممکن ہے اس کی برکت سے اللہ مجھے بھی معاف فرما دے، یعنی پھر بھی اپنا ہی لحاظ کہ اللہ اس کی برکت سے مجھے معاف فرما دے۔ تو اس لیے ہم کچھ نہیں ہیں، اپنے ناک سے مکھی نہیں اڑا سکتے، اللہ کی توفیق سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے دل کے اندر جو خواہشات کا گھوڑا پل رہا ہے، جیسے ہم نے قربانیوں کو ذبح کیا، اب خواہشات کے گھوڑے کو بھی ذبح کرنا ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ قربانیاں تو ہو گئی، اب خواہشات کو ذبح کرنا ہے۔ اور اس میں جو میں نے آیات پڑھی ہیں ان میں ایک اپنے والدین کا لحاظ رکھنا ہے، بہت ہی لحاظ رکھنا ہے۔ اماں جی نے جب دیکھا کہ نہیں لیٹ رہا، فرمانے لگی بیٹا میں یہ تو صاف پاک پانی ہے، میں تیرے پیشاب پر لیٹتی رہی ہوں اور تو کہہ رہا ہے اماں جی میں نے آپ کے حق پورے کر دیے، اماں جی میں نے آپ کے حق پورے کر دیے، ایک رات تو میرے ساتھ صاف پانی کے اوپر لیٹ نہیں سکتا، اور میں مسلسل 2 سال سردی گرمی ہر موسم میں ہر اعتبار سے تمہیں راحت پہنچایا کرتی تھی، اور خود میرے ساتھ جو بھی بیتتی تھی تو میں اس کو برداشت کیا کرتی تھی۔ مجھے یاد ہے اماں جان بتایا کرتی تھی کہ جب میرے بارے میں کہ جب تو چھوٹا ہوتا تھا، کیونکہ چھوٹے بچے پیشاب جب کرتے ہیں وہ صرف سیدھے نہیں کرتے، وہ اوپر رضائی سے ہو کر پھر پیٹ پہ آتی تھی، ہوتی ہے نا جی ایسے، ہمیں یاد نہیں ہے، اماں بتایا کرتی تھی۔ تو اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے اماں جی کی تربت پر،
تو بہت خوش گئی ہیں الحمدللہ، فرمایا کرتی تھی بیٹا میں آپ سے راضی ہوں، اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ ابا جان کے بھی یہی الفاظ بار بار الحمدللہ یہی کہ اللہ میں اپنے اس بیٹے سے خوش ہوں، تو خوش ہو جائے۔ اور جس کا باپ یہ کہہ دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں اگر کوئی دیکھنا ہو تو وہ جنتی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ ہمارے ہارون آباد میں ایک مفتی صاحب ہیں، انہوں نے مجھے دکھایا کہ اس کے والد نے اپنے والد کا لکھا ہوا دکھایا کہ اللہ میں اپنے اس بیٹے سے راضی ہوں، تو اس سے راضی ہو جا۔ تو وہ مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے، فرماتے ہیں اب بھی موجود ہیں کہ ہمارے ابا جان اس پر بہت فخر کیا کرتے تھے اور اللہ کا بہت احسان مانا کرتے تھے کہ میرے والد نے مجھے یہ لکھ کر دیا ہے اور کہ اللہ میں اس سے راضی ہوں۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد سخت الرب فی سخت الوالد۔ اللہ کی خوشنودی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فرمایا اللہ کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے، اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اب مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کیا کچھ کرتے ہیں، اور جتنی تفصیل سے دیکھو اللہ نے اپنے بارے میں صرف ایک جملہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، بس اس کے بعد والدین کا تذکرہ فرمایا، پوری 2 آیتیں، وہ پہلی آیت بھی دوسری آیت میں بھی کہ والدین کے ساتھ یہ، اور اف تک نہیں کہنا۔ ہم ذرا دیکھیں سوچیں ہم کیا کرتے ہیں والدین کے ساتھ، ہمارا معاملہ اماں تینوں کی پتہ ہو، تو بوٹی ہو گئی، ابا تو بس آؤ، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو آج اگر ایک بات اور کہہ دوں، آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے والدین بھی ہم سے راضی ہوں، اور جب والدین راضی ہوں گے اللہ راضی ہوگا۔ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب والد راضی اماں جی راضی تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ تو یہ آج بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کے لیے بلا ناغہ دعائیں کرتے رہیں، بلا ناغہ، بالخصوص ہر نماز کے بعد، اور نماز کے آخری جملہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس کی تشریح میں نے کئی جمعے پہلے آپ کو بتائی تھی کہ کتنا اس کے اندر جامعیت ہے اور یہ کتنی عظیم دعا ہے۔ اس لیے یہ دعا بار بار دل کی اتھا گہرائیوں سے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے معاف فرما دے، میرے والدین کو معاف فرما دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، قیامت تک کے آنے والے مومن مسلمانوں کو معاف فرما دے۔ اور اس میں ابا جان آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے ایمان والے سب کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں۔ تو جب ہم غائب کے لیے دعا کریں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا غائب کی دعا غائب کے لیے قبول ہوتی ہے۔ تو جب ہم ان کے لیے کریں گے انشاءاللہ اللہ ہمیں امید ہے اللہ جل جلالہ ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں خواہشات کے گھوڑے کو ذبح کرنے کی بھی توفیق مرحمت فرما دیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔